میرا نام نازیہ ہے. میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہوں. میری فیملی پٹھان ہے اور بلا شبہ پٹھان غیرت مند اور دلیر قوم ہے. میرے والد صاحب زمینی تنازع میں قتل ہو گئے تھے، جبکہ میری ماں والد صاحب کے لیے عدالتوں سے انصاف مانگتے مانگتے ایک دن روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسی تھی. میرا بھائی فقط 9 سال کا تھا جب میرے والدین کا انتقال ہوا اور بھائی نے میری ذمہ داری سنبھال لی. میں اپنے بھائی سے 1 سال بڑی تھی. ہمارے قریبی رشتہ دار بجائے یتیم مسکین سمجھ کر مدد کرتے، الٹا انہوں نے ہمیں ہمارے گھر بار سے سب کچھ سے چھین لیا اور چلتا کیا. میرا بھائی مجھے لے کر قریبی شہر آیا اور جوتے پالش کرنے کا کام شروع کر دیا. پہل ہم دونوں بہن بھائیوں نے الگ الگ جگہ پر جوتے پالش کرنے کا اڈا لگایا، مگر کچھ خدا کے خوف سے آری مرد مجھے ایسے دیکھتے جیسے مردار کو گدھ دیکھتے ہیں، اور میری محنت سے کمائی دولت بھی میرے ہاتھ میں پکڑانے کے بہانے میرے جسم کو چھوتے. میں روز 2 وقت کی روٹی کمانے کی خاطر کئی ہوس پرست مردوں کی بےہودہ حرکتوں کو چپ چاپ سہتی اور اپنے کام پر لگی رہتی. مگر ایک دن مجھے اس اذیت سے گزرتے میرے بھائی نے دیکھ لیا. اسی دن میرے بھائی نے میرا اور اپنا اڈا اٹھایا اور شہر کے مین بس سٹینڈ پر جا کر اڈا لگا لیا. ہم لوگ دن کو جس بورے کے ٹاٹ پر بیٹھ کر جوتے سلائی کرتے، رات کو اسی پر سو جاتے. یہاں تک کہ 3 سال ہم نے ایسے ہی سڑکوں پر سوتے گزار دیے. جب میری عمر کا 14واں سال شروع ہوا تو ایک بزرگ نے میرے بھائی کو مشورہ دیا، کوئی گھر کرائے پر لو اور اپنی بہن کو گھر میں رکھو. اب یہ جوانی کی دہلیز پر ہے، کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے تو یوں روڈ پر بیٹھی لڑکی کو اپنانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوگا. بوڑھے بزرگ شخص کی بات میرے بھائی کے دل کو بھا گئی. انہوں نے دوسرے ہی دن ایک کمرے، کچن اور باتھ روم پر مشتمل چھوٹا سا گھر لے لیا اور ہم لوگ وہاں شفٹ ہو گئے. پہل ہم کچرا چن کر یا ریڑیوں ٹھیلوں سے بچا ہوا کھانا کھا کر گزارا کرتے تھے، لیکن پھر میرے بھائی نے مجھے سامان لا کر دیا اور گھر میں کھانا بنانے کا کہا. میں نے جیسے تیسے کر کے بنانا شروع کیا اور الحمدللہ کچھ عرصے میں کھانا بنانا سیکھ لیا. دوسری طرف میرے بھائی جوتے پالش کرنے کے ساتھ ساتھ جوتے مرمت کرنے کا کام بھی شروع کر دیا. یوں ہمارا گزارا ٹھیک ٹھاک ہونے لگا. میں اکثر دوپہر کی روٹی بھائی کو وہیں لاری اڈے دینے جاتی تھی. اسی دوران ایک پنجابی لڑکے بلال سے میری آنکھیں چار ہو گئیں اور پھر آہستہ آہستہ تعلق بننے لگا. یہاں تک کہ اب میں بھائی کو روٹی دینے کے بعد واپسی پر بس سٹینڈ کے پیچھے بلال سے ملاقات بھی کر لیتی ہوں. ہماری قربت بڑھنے لگی. جبکہ میں پٹھان ہونے کی وجہ سے گوری چٹی اور خوبصورت تو تھی، مگر دوسری طرف میرے نین نقش اور جسمانی ساخت بھی بہت پیاری تھی. میں نے اپنا آپ بلال کو سونپ دیا، مگر بلال مجھے شادی کے لیے مجبور کرنے لگا، جبکہ مجھے یقین تھا میرا بھائی کسی بھی قیمت پر اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہوگا. لہٰذا میں نے بلال کو تمام حقائق سے آگاہ تو کیا، تو بلال نے مجھے بھائی کو راستے سے ہٹانے کا کہا، مگر چاہ کر بھی محبت کی خاطر اپنے بھائی کی جان نہ لے سکی. آخر کار بلال نے ایک اور چال چلی اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کا سب سے قریبی دوست کون سا ہے. میں نے بھائی کے قریبی دوست کا بتایا تو بلال نے مجھے اس پر عزت لوٹنے کا الزام لگانے کا کہا اور بتایا کہ تمہارا بھائی طیش میں آ کر اپنے دوست کو قتل کر دے گا تو جیل چلا جائے گا. بعد میں تم مجھ سے شادی کر لینا اور کچھ عرصے بعد تمہارے بھائی کی ضمانت کروا لیں گے. میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بند چکی تھی. مجھے بلال کے سوا نہ تو کوئی رشتہ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی راستہ. مجھے لگتا تھا کہ ایک بلال ہی ہے جو سب کچھ ہے، اور جو کچھ بلال کہتا ہے وہی ٹھیک ہے. لہٰذا میں نے اس کی بات مان کر بھائی کے قریبی دوست پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دیا اور بھائی کو اتنا طیش دلایا کہ میرے بھائی نے اپنے دوست کو قتل کر دیا اور قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے بھاگ گیا. میرے بھائی نے کسی طرح مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے اپنا ٹھکانہ بتایا تو میں نے فوراً بلال کے ذریعے پولیس کو بھائی کے متعلق بتا دیا. یوں میرا بھائی گرفتار ہو کر جیل چلا گیا اور میں بلال سے نکاح کر کے فیصل آباد آ بسی. یہاں آ کر مجھے یقین ہوا کہ محبت فقط ایک عذاب کا نام ہے. محبت کے نام پر محرم رشتوں کو چھوڑنے والی لڑکیاں آج تک محبوب کے سامنے معتبر نہیں ٹھہری، نہ ہی کبھی سسرال میں عزت پا سکی ہیں. لہٰذا مجھے بھی میرے محبوب شوہر کے گھر والوں نے گھریلو ملازمہ سمجھ لیا.
मुझसे जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। मुझे दिन में ना ही खाना दिया जाता, यहाँ तक कि मुनासिब खुराक ना मिलने की वजह से मेरी कोख में मेरे 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया था। तो जब मैंने तासुफ भरे लहजे में अपने महबूब शौहर से शिकवा किया कि मेरा नहीं तो अपने इन बच्चों का ही ख्याल कर लो, तो बिलाल ने तंजन कहा, ये कौन सा सिर्फ मेरे थे कि मैं इनका ख्याल करूं और इनकी वजह से तुझ पर तरस खाऊं। तू पता नहीं कितने मर्दों से ताल्लुक बनाए रखती है। जो औरत मेरी खातिर अपने सगे भाई को धोखा देकर मौत के फंदे तक पहुंचा सकती है, वो मुझे कैसे धोखा नहीं दे सकती। मुझे बच्चों की मौत का कोई मलाल नहीं है। चुपचाप जिस हाल में तुम्हें रखा जाता है उसी हाल में रहो, वरना जहर खाकर मर जाओ। वापसी का या तलाक का ख्याल दिल से निकाल दो। जब तक जिंदा हो तुम्हें मेरी ख्वाहिश को पूरी करना होगा। जब तुम मर जाओगी तुम्हारी जगह कोई और ले लेगी। दुनिया में हजारों तुझ जैसी बेवकूफ़ मुझ जैसे शिकारियों के लिए बैठी हैं। ये लफ्ज़ नहीं निश्तर थे जिन्हें सुनकर मुझे ज़िंदगी में सबसे बड़ा मलाल हुआ था और इस अजियत से निकलने के लिए दुआएं करने लगी थी। और महबूब को तो मुझ पर तरस ना आया, मगर शायद तकदीर को मुझ पर तरस आ गया था कि मैं एक बार छत पर कपड़े डालने गई तो सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। मेरी टांग की हड्डी टूट कर चिकना चूर हो गई थी और खून सप्लाई करने वाली नालियां कट गईं, जिसकी वजह से मेरी टांग काटनी पड़ी। जब मैं अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़ गई और किसी काम की न रही तो मुझे मेरे महबूब शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया और एक रहमदिल बूढ़े शख्स ने मुझे फैसलाबाद के दारुल अमान में पहुंचा दिया। मैं आज यहाँ अपनी ज़िंदगी के दिन काट रही हूँ और लोगों से अपनी हकीकत छुपा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब दुनिया के सामने मेरे आमाल आएंगे तो ये हमदर्दी करने वाले लोग ही मुझसे नफरत करने लगेंगे। मेरा भाई जो मेरा मुहाफिज था उसे सजाए मौत सुना दी गई है और मेरे भाई का करीबी दोस्त जो इस मुश्किल में उसका साथ देता था, बिलाल जैसे शातिर इंसान ने उसे मेरा इस्तेमाल करते हुए मेरे भाई के ही हाथों कत्ल करवा दिया था। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है कि मैंने गैर महरम की मोहब्बत की खातिर अपने भाई को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।